کہ کیا خدا کے وجود پر عوامی ڈیبیٹس کی واقعی ضرورت ہے اس دور میں؟ ڈاکٹر صاحب، چونکہ جو گفتگو آپ نے کی ہے تو ایک سوال اس وقت میری ذہن میں آ رہا ہے. پھر آپ مفتی شمائل صاحب کی جو انہوں نے ڈیبیٹ کے لیے جاوید اختر صاحب کو دعوت دی تھی، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا ایتھیسٹس کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران خدا کے وجود پر کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی لمیٹیشن ہے؟ کس حد تک بات کرنی چاہیے، کس حد تک بات نہیں کرنی چاہیے؟ نوجوان جو ہمارے اس وقت کے ہیں، وہ جو خدا سے دور ہو چکے ہیں یا جو ایتھیزم کے شکار ہو رہے ہیں، ان کے دماغ میں شک پیدا ہو رہے ہیں، ان کو خدا کے نزدیک لانے کا کون سا بہترین راستہ ہے؟ کیا صرف ڈیبیٹ ہے یا کوئی اور بھی طریقے اس میں موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج RMF ایک خاص پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی دلی میں ایک ڈیبیٹ ہوا ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پہ، جس میں مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے بیچ میں ڈیبیٹ ہوا. اب چونکہ یہ ایک اکیڈمک اور ایجوکیشنل انداز میں ہوا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ RMF جو رائٹ میسیج فورم ہے وہ بہت ٹائم سے ایجوکیشنل اور اکیڈمک انداز کے پروگرام کرتا رہتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کاؤنسلنگ سیشنز، ٹیچرز کانفرنس، بہت ساری اکیڈمک اور ایجوکیشنل پروگرامز کیے ہیں. جو اس اکیڈمک انداز کے لوگ ہیں اور جو پروفیشنلز ہیں، ان کے سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تو یہ جو ریسنٹلی ڈیبیٹ ہوا، اس سلسلے میں ہم تک کچھ سوالات پہنچے اور کچھ پوسٹس ہم نے بھی پڑھے اور دیکھے جو اکیڈمک انداز میں تھے. تو اس سلسلے میں ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم کسی ایسی شخصیت کو بلائیں جو اس سلسلے میں بہتر علم اور بہتر اکیڈمک نالج اور ایجوکیشنل نالج رکھتا ہو، اور ان سے اس بارے میں بات کی جائے اور ان کی اس بارے میں رائے پوچھی جائے اور ان سے کچھ سوالات پوچھے جائے جو اس ڈیبیٹ کے نتائج میں ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم ڈاکٹر نذیر احمد زرگر، جو اس وقت سینٹرل یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر کام کرتے ہیں، ایک ریسرچر بھی ہیں، تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم ان کو اس پوڈ کاسٹ میں بلائیں اور ان سے اس بارے میں گفتگو کریں، چند سوالات پوچھیں جو اس وقت لوگوں کے ذہن میں ابھر رہے ہیں. اور ان کے پوسٹس بھی ہم نے پڑھے ہیں سوشل میڈیاز پہ جو ڈاکٹر صاحب نے خود لکھے تھے، لیکن چونکہ وہ جو پوسٹس ہیں وہ بہت ہی پروفیشنل، اکیڈمک اور انٹلیکچول لیول کے لوگوں کے لیے تھے، تو عام انسان ان کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک روبرو گفتگو کرے، ان سے اس بارے میں سیدھے سوالات پوچھے اور ان سے یہ درخواست کرے کہ وہ ایک عام فہم زبان میں ہمیں اس بارے میں سمجھائے. تو آج اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب ہے. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں. تو بنا کسی دیری کے اور تولد کے ہم سیدھے ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب بخوبی اس سے واقف ہیں. تو آئیے اب ہم جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں، جو سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھرے ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں، تو وہ سوالات ہم اب ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بھی، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی وہ پوڈ کاسٹ، وہ جو ڈیبیٹ ہے وہ دیکھا ہوگا جی اور آپ نے اس کو بخوبی علمی انداز میں سمجھا ہوگا، چونکہ آپ کے پوسٹ بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں. ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے اور آپ کا کیا تبصرہ ہے اس ڈیبیٹ کے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی مہذب اور علمی اور شائستہ ماحول میں افکار میں اختلاف ہو سکتا ہے. فکر میں ایک آدمی ایک سوچ رکھ سکتا ہے اور دوسرا آدمی دوسری سوچ رکھ سکتا ہے، اور سویلائزڈ سوسائٹیز میں رائے کا اختلاف اور اس اختلاف کا اظہار ایک فطری چیز ہوتا ہے. کوئی بھی شخص کوئی بھی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے اور اپنی معقول اور مثبت کنسٹرکٹیو رائے کا اظہار کرنے کا بھی اس کو حق ہے.
یہ جو ڈبیٹ کل ہوئی اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ جن دو شخصیات نے آپس میں ڈبیٹ کی، مفتی شمائل صاحب نے اور جناب جاوید صاحب نے جو گفتگو آپس میں کی، اور ایک مشہور پلیٹ فارم کے ایک بہت ہی ذمہ دار جرنلسٹ نے اس کی ماڈریشن کی، یہ تینوں چیزیں ایک بہت ہی اچھے سویلائزڈ ماحول میں ہوئیں اور مہذب طریقے سے ہوئیں، اور گفتگو کا جو سلجھا ہوا طریقہ ہونا چاہیے وہی ہوا۔ اس سے تو ایک چیز بڑی کھل کر سامنے آئی کہ جو سوسائٹی اور جو معاشرہ اور جو ماحول اس وقت بنا، اس نے اکراس دا بارڈرس یہ سگنل دیا کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ڈبیٹس ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو جذبات سے اوپر اٹھ کر، غصے کے ماحول سے اوپر اٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں اور بہت ہی تلخ اور تیکھے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ان کو برداشت بھی کیا جا سکتا ہے، انگیز بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا علمی جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک میسیج آیا سامنے۔ دوسرا، اس کے ساتھ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ خدا کا انکار اور خدا کے وجود کا اقرار، ان دو نظریات کے بیچ میں جو گفتگو ہے یا بحث ہے یا تناؤ ہے یا ٹکراؤ ہے یا مکالمہ ہے، یہ صدیوں پرانا ہے۔ تقریباً جب سے انسان کی تاریخ ہے، اس کے انسان کے زمین میں آنے کے بعد ہی خدا کے وجود کے بارے میں سوالات ابھرے۔ اگرچہ میں ایک لطیفے کے طور پر یہ بات کروں گا کہ خدا تعالیٰ کے حکموں کا سب سے پہلا انکار کرنے والا مذہبی روایات میں ابلیس ہے، شیطان ہے، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو سب سے زیادہ خدا کی رحمت سے محروم ہوا شیطان، اور پھر وہ جو اپنی کوششوں سے سارے جن کو وہ گمراہ کرتا ہے ان میں اس کا راستہ دکھانے کا کام ہوتا ہے، بہکانے کا کام ہوتا ہے، لیکن خود اس شیطان نے کبھی بھی خدا کی خدائی کا انکار نہیں کیا، اور خدا کے وجود کا منکر وہ شیطان بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو سوچ و فکر کے اعتبار سے ان کی سوچ اور فکر شیطان کی سوچ اور فکر سے زیادہ تاریک ہے، زیادہ پیچھے ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے تاریخ میں، اور یہ بات ایسے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ان ایسے لوگوں کا وجود بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور عقل کبھی سلیم ہو جائے تو پھر اسی عقل سے خدا کو عقل کی آنکھوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور عقل اگر سقیم ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اس عقل کے ہوتے ہوئے بھی خدا اتنا واضح جو کائنات میں اور تعلیمات میں جو ثبوت ہے اس کا سمجھنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ ایسے مکالمے پہلے بھی ہوتے رہے، اب بھی ہوتے رہے۔ ویسٹ میں اس کی روایات جدید دور میں بہت زیادہ چلی، مشرق میں اس کا ماحول ابھی نہیں ہے، ایسٹرن سوسائٹیز میں یا ہمارے ملک میں وغیرہ اس کا بالکل زیادہ ماحول نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوا، اگرچہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ان کی زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی، کوئی ڈبیٹ ہوئی، تو اسی لحاظ سے اس کا اثر بھی اسی طرح سے لے لیا گیا نوجوان طبقے میں۔ جوان نے اس کو بہت زیادہ لے لیا اور اس کا بہت چرچا ہوا، اور بہت خوب طریقے سے اس کی تشہیر ہوئی۔ لیکن اس ایک گفتگو سے یہ سمجھنا کہ اب الحاد اور اللہ تعالیٰ کے یا خدا کے وجود کو ماننا، ابھی اللہ تعالیٰ بھی ایک مسلمانوں کی علمی روایت ہے، جو بھی ہے وہ بعد میں گفتگو میں آ سکتا ہے۔ تو خدا کے وجود کو ماننے والوں اور خدا کے وجود کو نہ ماننے والوں ملینوں کے بیچ میں جو گفتگو صدیوں سے چل رہی ہے، ہزاروں صدیوں سے چل رہی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کی ڈبیٹ سے وہ گفتگو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اس کا رزلٹ آ گیا، اپنے ڈیڈ اینڈ پر یہ پہنچ گیا، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک اور اہم سوال ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا خدا کے وجود پر عوامی ڈبیٹس کی واقعی ضرورت ہے اس دور میں؟ دیکھیں، جہاں تک اسلامی روایات کا جو
تعلق ہے یا عام مذہبی روایات کا تعلق ہے عمومی طور پر، تو ہر مذہب میں خدا کے وجود کو بدیہی طور پر مانا جاتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو مانے بغیر مذہب کھڑا ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو مذہب کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ وجود باری تعالیٰ کو ماننا، خالق کو ماننا۔ تو اس اعتبار سے اس طرح کے عقیدے کو اسٹیج پر لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اسلام میں منطق، لاجک اور علم کلام جو علوم وجود میں آئے وہ علماء اور اسکالرس کی حد تک رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی جگہ پر عقیدے کی بھی، ایمانیات کی بھی، وجود باری کی بھی جو بحث ہے اس کو مدلل انداز سے ان علوم کے ذریعے سے سمجھایا ہے، لیکن اس کو مناظرے کا بحث کبھی نہیں بنایا گیا ہے۔ گویا اسلامی روایات میں پوری تاریخ میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عوام کے سامنے اسٹیج پر مناظرے کیے جائیں اور بحث و مباحثوں کا ماحول بنایا جائے، یا اس کے لیے ملحدین کو دعوت دی جائے اور اس بحث کے ماحول کو رائج کیا جائے، اس طرح کی کوئی روایت اسلامی تاریخ میں نہیں رہی ہے۔ اس کے عوامی سطح پر مضر اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور اسلام میں جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے اور خدا کے وجود ہو یا جنت و جہنم کا وجود ہو یا جو ما فوق عادت جو حقائق ہیں اسلام میں، جن کو میٹا فزیکل ریالٹیز بولتے ہیں، ان کو جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام میں دعوت ہے، اور دعوت میں جو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے اس پر ایمان، اس کی طرف بلایا جاتا ہے، اور پھر اس اعتماد پر سارے جو غیبیات ہیں ان کو مومن قبول کرتا ہے۔ تو خیر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں رہی ہے کہ خدا کے وجود کو مناظروں اور بحث و مباحثوں کے ذریعے سے ثابت کیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، لیکن ایک بات اس میں ضروری ہے کہ اگر ضرورت یہاں پر پہنچی کہ کسی شخص نے اس کو اس طرح سے ماحول بنایا ہو جو دوسرے لوگوں کے لیے راہ حق پر آنے میں رکاوٹ بنتی ہے، شکوک اور ترددات کو پیدا کرتی ہے، تو کبھی وقت کی ضرورت ایسی آن پہنچے تو اس وقت گفتگو سے بھاگنا بھی اسلامی روایت میں نہیں رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ ایک ملحد نے ان کو چیلنج کیا اور کہا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرو، تو اس وقت انہوں نے اس کے ساتھ گفتگو کی، بحث مباحثہ کیا۔ لیکن میرے علم میں ابھی تک یہ نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ میں، اسلامی ٹریڈیشن میں علماء نے، اسکالرس نے یہاں سے ملحدین کو چیلنج کیا، آؤ ہمارے ساتھ بحث کرو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے الہادی فکر جو ہوتی ہے، کج فکری جو ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے اپنی بات کھل کر کہنے کا موقع ملتا ہے، جس سے بہت سارے ضعیف الاعتقاد لوگ یا جن کو اسلام کی طرف سے دی گئی دلیل اور جواب، جب اس کو عقل کو دیکھیں، اس طرح کے بحثوں میں سب سے بڑا معیار عقل کو بنایا جاتا ہے اور عقلی بنیادوں پر بحث کی جاتی ہے۔ تو جب عقل کو معیار بنایا جاتا ہے، اور عقل حتمی ہے نہیں، تو جو لوگ عقلی جوابات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، بڑے مدلل نبی نہیں بھی ہوتے ہیں، کبھی مناظروں میں مختصر ہوتے ہیں، تو جو لوگ ان عقلی جوابات کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں، لیکن سوال نے پہلے ہی ان کے ذہن میں ایک شک پیدا کیا ہوتا ہے، تو جب سوال پہلے پہنچ گیا اور جواب ابھی نہیں ان کے ذہن کی سطح تک پہنچ گیا، تو وہ شکوک کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے اس طرح کے مناظرے اور بحثیں بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے ہی یہ کہا کہ وقت کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کی بحث کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کل اس طرح کا ہوا، جاوید صاحب نے ایک ایسا ماحول گرم کیا ہوا تھا کہ میرے خیال میں 10 نہیں 20 نہیں سینکڑوں جوان راہ راست سے بھٹک جاتے تھے ان کی گفتگو سن کر۔ تو تب ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ پس منظر ہو کہ ان کو بلانا اور ان سے گفتگو کرنا ناگزیر بن گیا ہو، لیکن عمومی طور پر اس طرح کا ماحول گرم کرنا اور ڈیبیٹس کے لیے دعوت دینا، یہ اسلام کا اور اسلامی دعوت کا اسلوب نہیں رہا ہے، اور اس طرح کی روایت نہیں رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ جو گفتگو آپ نے کی ہے، تو ایک سوال اس وقت میری ذہن میں آ رہا ہے، پھر آپ مفتی شمائل صاحب کی جو انہوں نے ڈیبیٹ کے لیے جاوید اختر صاحب کو دعوت دی تھی، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ میں مفتی شمائل صاحب کی جو دعوت
ان کو ملی جناب جاوید اختر صاحب کو، میں اس کو جب اسلامی روایات میں اور اسلامی تاریخ اور بحث و مباحثے کی جو تاریخ رہی ہے ہمارے پاس، جب اس تناظر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے یہ ایک دفاعی اقدام تھا جو مفتی صاحب نے اٹھایا. یہ کوئی مکمل دعوتی منصوبہ نہیں تھا. جو دعوت کا اپنا اسلوب ہے، جو دعوت کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے، یہ وہ ایسا نہیں تھا. حالات نے اصل میں اس ڈبیٹ کو ناگزیر بنایا تھا. ایسے حالات بن چکے تھے، جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ حالات ایسے بن چکے تھے اور ایک تناظر، ایک کانٹیکسٹ ایسا بن چکا تھا کہ یہ ڈبیٹ ایسنشل بن گئی تھی، اس کو ہونا ہی چاہیے تھا. تو اس میں خود اپنی ذاتی طور پر جو مفتی شمائل صاحب نے تیاری کی، اس کے لیے چند مہینوں میں اپنے آپ کو پریپیئر کیا اور اچھی خاصی پڑھائی کی. اور یہ بات تو میں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا ہے کہ جو قدماء نے یا متاخرین علماء نے نہیں دیا ہے. یہ سارے جوابات کتابوں میں موجود ہیں. ہم نے بھی یہ سارے جوابات پڑھے ہیں، یہ سارے دلائل پڑھے ہیں. ہم دہائیوں سے اس کا، میں تقریباً پچھلے 20 سال سے الحاد کا اور رد الحاد کا مطالعہ کر رہا ہوں، انگریزی میں، عربی میں، اردو میں. تو یہ وہ عام جوابات تھے جو متکلمین نے اور منطقیین نے جو دیے ہیں، اسکالرس نے دیے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی کئی جگہ پر دیے ہیں. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ مفتی شمائل صاحب کی جو ذاتی تیاری اس میں تھی وہ قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے اور قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن اس طرح ہر کوئی یہ آدمی سمجھے کہ اب مفتی شمائل صاحب کی طرح اس طرح کی ڈبیٹس کو عام بنانا اور ملحدین کو دعوت دینا اور اس طرح سے ایک نیا ٹرینڈ چلانا، اسے میں درست نہیں سمجھتا. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہیں جو کہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ کیا ایتھیسٹس کے ساتھ ڈبیٹ کے دوران خدا کے وجود پر کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی لمیٹیشن ہے، کس حد تک بات کرنی چاہیے، کس حد تک بات نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر اس طرح کی ڈبیٹ ضروری بن جائے، ملحدین کے ساتھ ڈبیٹ کرنا ضروری بن جائے، تو یہ ایسی ڈبیٹ نہیں ہے جس کی کوئی حد نہ ہو. اس کی ایک حد ہے. میں آپ کو صراحتاً یہ بات بتاؤں گا، اگر ملحدین کے ساتھ ہر موضوع پر گفتگو کرنے کے لوگ روادار ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے وجود پر جب گفتگو ہوگی اور خدا تعالیٰ کے بارے میں بہت جو ہے تلخ سوالات پوچھنے کے بارے میں رواداری دکھائی جائے اور برداشت کیا جائے، جبکہ یہ پہلا اصول بنایا جائے گفتگو میں کہ اگر سوال کرنے والا کوئی بھی سوال کرنا چاہے، جواب دینے والا جو خدا کو مانتا ہے اسے غصہ نہیں کرنا ہے، اسے برداشت کرنا ہے. لیکن اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوالات پوچھنے میں بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک مسلمان خدا تعالیٰ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ خدا پر ایمان ساری فہرست ہے، خدا تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. لیکن ملحدین کے ساتھ گفتگو میں جب وہ خدا کے بارے میں کوئی ناشائستہ لفظ بولتے ہیں تو ایک حد تک مسلمان رواداری دکھاتا ہے. میں اسلامی روایت کی بات کرتا ہوں، مومنانہ مزاج کی بات کرتا ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈبیٹ کے دوران کوئی گستاخی کرے تو اس پر ایک آدمی روادار رہے اور سامنے سننے والے روادار رہے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے. اسلامی روایات میں گستاخی رسول کے سامنے بھی رواداری دکھانا دیکھا نہیں گیا ہے. اس کا ایمانی مزاج کے ساتھ کوئی اس طرح نہیں دیکھا گیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو ڈیبیٹس ہیں ان کو اگر ایک جگہ ہم نہ روکیں سوسائٹی میں تو اس کو کہاں تک آگے لے جائیں گے. دیکھیں، ویسٹ کا ایک تناظر ہے، ویسٹ میں ایک ماحول ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس طرح کی ڈیبیٹس ہونے چاہیے اور اس کا تجربہ ہوگا ویسٹ میں ڈیبیٹس کرنے کا، ویسٹ اتنا کھسک چکا ہے مذہب سے دور. ویسٹ میں پیغمبر کی ذات ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہو، خدا ہو، وجود خدا ہو، کچھ بھی مذہبی ہو، وہ بہت ہی خطرناک اسکیتھنگ اٹیک میں آ جاتا ہے. مشرق میں ایسی روایت نہیں ہے اور خود مسلم دنیا کے اندر ایسی روایت نہیں ہے. مسلم دنیا کے اندر ملحدین کے ساتھ گفتگو کی تو گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطرناک الفاظ بولنے والوں کے ساتھ کوئی ڈبیٹ کا تصور امت میں ایسا نہیں رہا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے ڈبیٹس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. اس کا آگے جا کر کے کون سی حد آپ قائم کر سکتے ہیں
اور کہاں تک جا سکتے ہیں اور کس موضوع کو آپ روک سکتے ہیں کس موضوع کو آپ نہیں روک سکتے ہیں. اس طرح یہ ہے کہ اور پھر ہمارے یہاں مشرق میں ایسی روایت نہیں رہی ہے زیادہ طور. جب ناگزیر بنے آپ کو کوئی مدعو کرے چیلنج کرے تو آپ شوق سے ایسے بحثوں سے بھاگے نہیں, ان کو کریں. لیکن اس میں یہ حدیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. ایسی مقدسات مسلمانوں کے سامنے جب ان پر ڈبیٹ شروع ہو جائے گی تو اس وقت رواداری کو نبھانا شاید ممکن نہیں رہے گا. چونکہ ڈاکٹر صاحب سوالات تو ابھی اور بہت سارے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس اس وقت اتنا نہیں ہے, تو امید ہے کہ آگے کبھی اور آپ کے ساتھ طویل گفتگو ہوگی اس بارے میں. تو آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہمارے اس وقت کے ہیں وہ جو خدا سے دور ہو چکے ہیں یا جو ایتھیزم کے شکار ہو رہے ہیں, ان کے دماغ میں شک پیدا ہو رہے ہیں, ان کو خدا کے نزدیک لانے کا کون سا بہترین راستہ ہے؟ کیا صرف ڈیبیٹ ہے یا کوئی اور بھی طریقے اس میں موجود ہیں؟ ایسے نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سنت اور مزاج دین پر نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ایسے نوجوانوں کو دعوت سے خدا کی طرف لایا جا سکتا ہے, کردار سے خدا کی طرف لایا جا سکتا ہے. مسلمان خود اپنی زندگی سے خداوند کریم کے جو اخلاق جس کو تخلقوا باخلاق اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اس کا بندہ کیسا ہو, مسلمان خود اس بندگی پر آ جائے, خود ان اخلاق پر آ جائے, اس کردار پر آ جائے, اس سے ایسے لوگوں کو, ایسے نوجوانوں کو خدا کے قریب لایا جا سکتا ہے. اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی جو اس میں کام ہوگا وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے, ایسے خصوصاً جوانوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو متعارف کرایا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرایا جائے. جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچے گا آپ کا گرویدہ ہو جائے گا. پھر جو پیغمبروں نے, انبیاء کرام نے جو حق بتایا, پیغمبروں کے اعتماد پر اس حق تک پہنچا جا سکتا ہے. عقل کسی چیز کو بتا تو سکتی ہے, کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوال کا جواب بھی دے سکتی ہے, لیکن دل کے اندر ایمان کو اتار نہیں سکتے. دل کے اندر ایمان کا اتارنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور جب نبی کے راستے سے خدا کے قریب جائیں گے تو وہ یقین والا راستہ ہوگا, اور جب ڈیبیٹ کے راستے سے خدا کے قریب جائیں گے تو ڈیبیٹ میں ایک سوال دوسرے سوال کو پیدا کرتا ہے اور ایک شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے. تو ہم ڈیبیٹس اور مناظروں کی ضرورت پڑے تو بھاگے نہیں, لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں, بلکہ دعوت کے اسلوب کو, دعوت کے طریقے کو, جس میں حکمت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. اور ملحدین بھی, وہ بھی اس میں قابل رحم ہوتے ہیں, ہمدردی کے قابل ہوتے ہیں, ان سے بھی محبت ہوتی ہے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, ہرانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے. وہ ہار جائیں گفتگو میں تو ان کے پیٹھ پیچھے ڈول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ان کا استہزاء کرنا, ان کی تذلیل کرنا, ٹھیک ہے, ان کو آر دلانا, ان کو شرم دلانا, لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کرنا, یہ اسلامی روایت میں کہیں بھی نہیں رہا ہے. بلکہ ان کے لیے رونا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, وہ مریض ہوتے ہیں, وہ قابل رحم ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ان کے خدا کا ایسا تعارف کرانا جسے وہ شاید غلط پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں, اور ان کا ایک بینٹ اپ مائنڈ بن چکا ہوتا ہے, ایک نظر بن چکی ہوتی ہے, اور اس غلط نظر سے وہ خدا کو دیکھتے ہیں, یا ان کا اپنا کوئی ایموشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اس ایموشنل سیٹ بیک سے وہ جب خدا تعالیٰ کے بارے میں شکایات ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ اس خدا سے شاکی ہوتے ہیں. اصل میں وہ اس کو اپنے اینک لگا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ان کو وہ نظر نہیں آتا ہے. تو اس کو صحیح تناظر میں دکھانا, ایک صحیح پرسپیکٹیو میں ان کو دکھانا, مذہب کی صحیح نمائندگی کرنا, اور مذہب خدا کے ماننے والوں کی زندگیوں سے جب صحیح نمائندگی ہو جائے گی, ریپریزنٹیشن ہو جائے گی, تبھی ایسے جوانوں کو خدا کے قریب لایا جا سکتا ہے. ڈیبیٹس کا اثر وقتی طور پر ہوتا ہے, یہ دیر پا نہیں ہوتا ہے. جی شکریہ.